اور دوسری طرف یہ تھا کہ مینیفیسٹو کمیٹی میں آدھے ڈفر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے جب یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی تو انہوں نے کوشش کیا کہ اس کو ایک لوکل مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ جی اس کو ایم پی اے نہیں ملا اپنی مرضی کا تو یہ ناراض ہو گیا. وہی زبان پہ بات ہے آپ کے حوالے سے. تو وہ ان کی مرضی ہے جی وہ کریں, لیکن جو مجھے ٹکٹ نہیں دیا نون لیگ کا, یہ بھی آپ کی ناراضگی کی وجہ تھی اور یہ معاملہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا یا پہلے سے جاری تھا؟ میرے ٹکٹ کا تو سوال ہی نہیں تھا نا جی. مجھے جو شوکاز نوٹس ایشو کیا تھا ایک تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا, اور اس کا جب میں نے جواب دیا 5 صفحے کا تو ان کے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم تو غلط آدمی کو چھیڑ بیٹھے ہیں, کیونکہ اس میں جو انہوں نے میرے پہ جو تہمتیں لگائی تھیں, الزامات لگائے تھے, جب اس کا جواب ان کو ملا تو وہ منہ توڑ تھا, کیونکہ میں تو میرے جیسا آدمی تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے تو صحیح تو میں بتاؤں. میں نے تو اس زمانے میں جب یہ شہزاد صاحب جو کہ یہ ایسیٹ ریکوری کے ہیڈ لگے ہوئے تھے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس غلطی سے کر دی جس میں انہوں نے کہا 36 شیڈز آف کرپشن, اس میں 7ویں نمبر پہ میرا نام تھا. تو میں واحد تھا ان 36 میں سے جس نے اگلے روز آ کے پریس کانفرنس جواباً دی تھی. اس کے بعد وہ بولے نہیں پھر. تو ٹکٹ کا کوئی ایشو نہیں تھا. نہیں, تو میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ جو شوکاز نوٹس کا جواب دیا اس کے جواب میں انہوں نے پھر تسلیم کر کے اس کو ایک کمیٹی بنائی جی. یعنی اگر وہ نہ تسلیم ہوا تو مجھے جماعت میں سے نکال دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ احسن اقبال نے جو موٹیویٹڈ تھا کہ وہ شوکاز نوٹس دیا جائے بذریعہ رانا ثناء اللہ جو پنجاب کے اس وقت سیکرٹری تھے, تو وہ پھر جب تسلیم ہو گیا تو ان کی بات وہیں رہے گی. اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف یہ احسن اقبال ہیں یا آپ سمجھتے ہیں اس میں میاں نواز شریف بھی شامل تھے؟ اس میں پارٹی کے علاوہ بھی کچھ طاقتیں انوالو تھیں. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے ایک ایک لمحے کا ایک ایک چیز کا پتہ ہے, اور میں اس تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دینا چاہتا ہوں اس میں وہ قوت رکھتی ہے کہ اس میں خلل پیدا کرے. میں اپنی مجبوری پینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے دل میں جو محبت ہے پاکستان کے لیے اس کو میں کسی پروان چڑھانے کے مطلب سلسلے میں آگے بڑھ سکوں. میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کو دی ہے. پاکستان میں موروثی سیاست جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ عام ہے. مسلم لیگ ان کی لیڈرشپ آپ دیکھ لیں. احسن اقبال صاحب کی جو اپنے بات کی, اگر وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایم پی اے بنے تو کیا یہ ان کی کوئی غلط خواہش تھی یا کوئی بری بات تھی, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھ سکتا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے میرے نیچے جی ایم پی اے کا. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جو الیکشن جیتنا ہے میرے اپنے حساب کتاب ہے, میرے اپنے طریقے ہیں. صرف پارٹی ووٹ سے آدمی خالی الیکشن نہیں جیت جاتا, ان کے اپنے رشتے ہوتے ہیں, تعلق ہوتے ہیں. کینڈیڈیٹ خود بھی کچھ نہ کچھ ٹیبل پہ لے کے آتا ہے. تو اس سلسلے میں نے اپنی تیاری درست کی ہوئی تھی, اور میں نے جا کے پریزیڈنٹ جو اس وقت شہباز شریف صاحب تھے ان سے ملاقاتیں کروا کے سب کچھ طے ہو گیا تھا. وہ ہضم نہیں ہوا احسن اقبال صاحب کو, انہوں نے آ کے پھر بیچ میں خلل پیدا کی یہ کام کر کے کہ میں خود وہاں ایم پی اے کا الیکشن لڑوں گا. جی آپ کو پتہ ہے بیٹے کو بھی نہیں لڑایا, انہوں نے خود لڑا, وہ بائی الیکشن میں بیٹے کو پھر کھڑا کیا. جی ٹھیک, لیکن سر کیا وجہ ہے احسن اقبال صاحب میں ویسے ایسی کیا بات ہے کہ شریف فیملی ان کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتی, اور اکثر نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں جی معتبر ہیں اور خود ساختہ فلاسفر ہیں. میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آخر کار اثر انداز چیز ہوئی نا, وہ ایک بہت طاقتور عہدے پہ ایک صاحب تھے جو کہ میرے خلاف جو کینڈیڈیٹ کھڑا تھا اس کے رشتہ دار تھے. فائنلی یہ ہوا کہ مجھے پھر انہوں نے بس کے نیچے پھینک دیا لیڈرشپ نے, مان کے کہ میں درست ہوں. لیکن اس وقت احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دانیال عزیز اپنا خود مذاق اڑوا رہے ہیں, ایسے لوگوں کو لے کر آئے ہیں, کہتے ہیں جی ٹکٹ دیں ناروال سے جو اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں, اور اگر ایسے لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دے گی تو وہ کہتے تھے بھائی نقصان ہوگا. پھر وہ اویس قاسم تھے نا. تو جب میں گیا تھا شہباز شریف صاحب کو ملنے تو میں ان کو یہ تو نہیں بتایا تھا کہ میں ڈکی میں آپ کے لیے مٹھائی یا کو کینڈیڈیٹ لے کے آ رہا ہوں. میں نے ان کو بتا کے آیا تھا کہ جی میرا یہ ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ آئندہ ہوگا تو میں آپ کے آشیرواد لینے آ رہا ہوں, تو اگر آپ نے دینی ہے تو پھر مجھے بلائیے گا, نہیں تو مت بلائیے گا. 3 دن کے بعد جواب آیا کہ جی آپ تشریف لے آئے. تو انہوں نے اپنے پارٹی بیسس پہ جو بھی ہوم ورک کرنا تھا کر لیا. اگر اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی احسن اقبال کی کہ ان سے پہلے بلا کے پوچھتے کہ آپ کا ڈسٹرکٹ آپ کیا چاہتے ہیں, تو پھر وہ پہچان لینا اپنی اصل حیثیت. اصل میں بات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کا جتنا نون لیگ نے قد بنایا ہوا ہے اتنا ان کا ضلع میں ہے نہیں. وہ ایک سیاسی بونے ہیں. ان کے بیٹے کو جب یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ کے اوپر لے کے آئے ضلع کونسل کا چیئرمین بنانے, تو انہوں نے جا کے بھاگتے ہوئے میاں نواز شریف کو شکایت لگائی کہ دانیال میرا بیٹا ذبح کرنے لگے, مجھے بچا لو. ان کا بیٹا جو ہے احسن اقبال صاحب کا, جس کے لیے اب یہ پہلے ہلکا پورا چبا کے بچے کے منہ میں جیسے چڑیا کھانا دیتی ہے اپنی چھوٹی انڈے میں سے نکلے ہوئے بچے کو, اس طرح اس کو ہلکا دیا ہے. تو یہ بلا مقابلہ ضلع چیئرمین بنے سینٹرل پنجاب میں. جو لوگ سیاسی ہیں نا ان کو کہیں وہ کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. NA-75 میں دھاندلی ہوئی آپ کے ساتھ؟ ابھی تک میری الیکشن پٹیشن پڑی ہوئی ہے, وہ سن لینا. کوئی کیوں نہیں سن رہے ہیں, ان کو پتہ ہے اس میں کیا ہے. مجھے تیسرے نمبر پہ لائے ہیں وہ 50,000 ووٹ کے ساتھ. تیسرے اس لیے کہ مجھے گرفتار کر لیا, میری فیملی کو گرفتار کر لیا, میرے 21 سالے بچے کو گرفتار کر لیا, اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک ہم ریکاؤنٹ کی اپلیکیشن نہیں دے سکتے. یہ دھاندلی کی کس نے, نون لیگ نے کی یا کسی خلائی مخلوق نے کی تھی جن کا میاں صاحب اپنی تقاریر میں ذکر کیا کرتے تھے؟ یہ جی سب نے مل کے کی ہے, ساری انتظامیہ ملی ہوئی تھی, سب کھیل میں شامل. بالکل پولیس تو دن رات لگی ہوئی تھی الیکشن سے پہلے سے.
وہ ہمارے سارے جلسے توڑتے تھے آ کے, وہ جا کے لوگوں کو رات کو 3-3 4-4 بجے توانے ٹاپ کے ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے, اور پھر پتہ چلتا تھا وہ کسی اور کے حوالے ہیں, کیونکہ تھانوں میں ہم ڈھونڈتے تھے, وہ تو ملتے نہیں تھے. پھر 8 دن بعد, کوئی 5 دن بعد, کسی 10 دن بعد ان کو چھوڑ دیتے تھے. ان کی پھر شکل اور ہوتی تھی جب آتے سو کالڈ, وہ جو بتاتے ہیں کہ جی ان کو ان کی طبیعت فریش کر دی گئی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دی, جو بھی ہے. کوشچن از کہ وائی دے ور سو اگریسو. میں کوئی 9 والا تو تھا نہیں, تو کیا پرابلم تھی؟ پھر کیا پرابلم تھی آپ کے خیال میں؟ مجھے سب پتہ ہے, لیکن میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. کیا میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف نے میڈیٹ نہیں کیا, کوئی رابطہ نہیں کیا اس کے بعد آپ سے انہوں نے, کہ بلایا ہو, بات کی ہو؟ کس منہ سے؟ اسی منہ سے, ان کو سب کچھ پتا تھا. نہیں, وہ بیچارے, ان کا اپنا کوئی اشر نشر بیچارہ رہا نہیں ہے. اسے اس وقت مطلب اگر آپ نہیں سمجھتے, اگر وہ میڈیشن کراتے, احسن اقبال صاحب کو سمجھاتے, یا پھر کوئی درمیانی راستہ نکالتے, تو آج آپ نون لیگ کے ٹکٹ پہ پارلیمنٹ میں ممبر ہوتے. یہ سب کچھ ہو گیا تھا, اس میں پھر کوئی اور صاحب کود پڑے. وہ نون لیگ کے ہی تھے, پارٹی کے ہی تھے, باہر کے تھے؟ آپ بتانا پسند نہیں کریں گے؟ بہت بڑے عہدے پہ تھے. اچھا, وہ بڑا عہدہ تھا جس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا سر, لیکن میاں صاحب نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ تو دیا. 2018 میں آپ کی نااہلی کے بعد آپ کی اہلیہ کو انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا اور وہ ان کو الیکشن جتوایا. جو پارٹی کا ڈیسیجن تھا کہ یہ جو توہین عدالت کی جو نوٹس ہوئے ہیں, ان میں معافی نہیں مانگنی, تو میں واحد تھا جس نے اس کی پاسداری کی. احسن اقبال نے لکھ کے 5 دفعہ معافی مانگی, طلال چودھری صاحب نے بھی معافی مانگی, میں نے نہیں معافی مانگی. مجھے بلا کے انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, آپ صرف معافی مانگ لیں, آپ کا کیس کلیئر ہے. میں نے کہا اگر کیس کلیئر ہے تو پھر میں معافی کیوں مانگوں؟ تو اس پہ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ, طلال چودھری کو تو الیکشن لڑنے دیا نا, جی, اس کو تو نائل نہیں کیا. تو جب وہ ہار گیا تو پھر انہوں نے کہا اب تو ہم ہار ہی گئے ہو, کیونکہ وہ برادری کا بھی ایشو ہے تھوڑا سا, اگر آپ ڈیٹیل سمجھتے ہیں تو پاکستان کی. تو میرے کیس میں وہ نہیں تھا, مجھے تو لڑنے نہیں دیا, تو سرے سے ہی. سو دا پوائنٹ از کہ اس کیس میں کیا ان پہ انکمبر نہیں تھا کہ یہ مجھے ٹکٹ دیتے, یا جس کو میں کہتا اس کو ٹکٹ دیتے؟ تو میں نے تو شکرگڑھ کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ نہیں کیا, اور ان کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ نہیں کیا. سر, جون 2022 میں آپ کا بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا, بال آپ بچے اور شدید زخمی ہوئے, کئی ہفتے بیڈ پہ بھی رہے. کیا اس کے بعد بھی شریف فیملی نے کوئی رابطہ, کوئی عیادت کی آپ کی؟ اس میں جی میرے جو کولیگس تھے ان کا تو بے شمار تھا, اور جو پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے شہباز شریف صاحب جی, وہ مجھے ہاسپٹل میں ملنے آئے تھے. اور مجھے مختلف پیغامات بھی انہوں نے بھیجے, گیٹ ویل سون کے وغیرہ. تو اب یہی ہوتا ہے پاکستان میں. اور جس وقت میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, آئی مسٹ آلسو سے دس, کہ جو عطا طاہر صاحب تھے جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے, حمزہ شہباز صاحب, اور جو ہیلتھ منسٹر تھے اس وقت کے ہمارے نون لیگ کے پروونشل ہیلتھ منسٹر سلمان صاحب, وہ ساری آپ سمجھ لیں پوری فیملی جو ہے نا, ایک وہ میرے ساتھ ہے دن رات. یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے, صبح کے 4-5 بجے شاید آدھا گھنٹے کے لیے وہ گئے ہوں گے, اور 2 گھنٹے بعد وہ پھر وہاں. میاں صاحب یا مریم نواز نے نہیں پوچھا, انہوں نے ان سے نہیں میری اتنی ہوئی, لیکن شہباز صاحب آگے تو ایک ہی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس چیز کا مجھے گلہ نہیں ہے, لیکن جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا نا, وہ میرے خیال میں مجھے اس بات کا بڑا مطلب ایک اچھا نہیں لگتا, کیونکہ یہ ان کو چاہیے تھا کہ مجھے اعتماد میں رکھتے, اور یہ کافی جو ہے نا چیز انہوں نے خام خواہ بڑھا دی. آپ کہتے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون ہوا میں ٹرین چلا رہی ہے, 80-90 کی دہائی کی سیاست کر رہی ہے, اور ان کو 8 فروری کو ہی سمجھ جانا چاہیے تھا. فرض کریں کہ اگر 2024 کا الیکشن صاف اور شفاف ہوتا تو اس وقت کس کی حکومت ہوتی؟ ویسے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں. کون سی جماعت کو کتنی اکثریت ملتی, کس کس جماعت کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 2 تہیا کے قریب پہنچ جاتی, شاید 2 تہیا نہ ہوتی. لیکن میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد وہ فارغ بھی ہوتے ہیں, ہے ہی کچھ نہیں, ریڑیاں خالی ہیں. وہ کیا بیچتے ہیں؟ جو پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو ہے یہ 2024 والے الیکشن کا, اس کا ذرا ملاحظہ تو کریں. اس میں کہاں لکھا ہے ریاست مدینہ؟ کیا میں بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں عوام کو؟ کیا ہے یہ نہیں, جو ہماری جمع محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یہ ان کے لیے, یا ان کی زندگی کی جو ایک ایک لمحہ ہے اس کے لیے, اس کو ایک ہمیں بتانا کہ ہم ان کے پاس کوئی ایسا حل ہے جو ان کے قریب ہمیں لے جائے گا, وہ کیا ہے؟ سر مینیفیسٹو کس نے بنایا تھا 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کا؟ عمران خان تو جیل کے اندر تھے. یہ تو وہ بتائیں گے جی, جو اس سے پہلے تھا, جب عمران خان صاحب نہیں تھے جیل میں, تب کتنا مینیفیسٹو بنا تھا؟ 100 دن کا, 100 days. اس کے آگے کیا تھا؟ الفدنا کوکو. ان کو نہیں پتہ ہے نا بھائی. سر اس وقت جو فرنٹ پہ لیڈرشپ ہے وہ تو خیر پاکستان تحریک انصاف کی آپ کو لگتی ہے, سارے تو جو ہیں وہ جیل میں ہیں یا پر بھاگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے نا جی, اس کو میں مطلب جتنا چومے چاٹے اتنا کم ہے. کیا کمال کا, آپ کو پتہ ہے ایک پوری جنریشن پاکستان کی ضائع ہو گئی ہے ضیاء دور میں, جس میں ہم بڑے ہوئے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے جو پیپلز پارٹی میں انقلابی دور آیا تھا, اس کے بعد یہ ہم نے دوسری دفعہ یہ اب 30 سال بعد ایک نئی جنریشن جو ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں. لوئل, ہارڈ ورکنگ, کلین, ڈیڈیکیٹڈ, کوئی مرات نہیں, کچھ نہیں ہے, سارا کچھ, اور ان کا قیمہ بنا دیا ہے اس لیڈرشپ نے. دکھ ہوتا ہے مجھے
کیونکہ ان کو اصل پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. اصل بات تو یہ ہے. تو ان کو یہ برکیوں پہ پال رہے ہیں, ٹکڑوں پہ, جی ریاست مدینہ یہ وہ بھائی ریاست مدینہ میں 3 لاکھ کیس لوٹ تھا سپریم کورٹ میں جو 20 سال سے پینڈنگ تھا. آپ بتا دینا یہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. جو اس وقت انہوں نے کیا تھا ہم بھی یہاں پر لگا دیتے ہیں. ان ساروں کے پاس پلے کچھ نہیں ہے, اور ورکر ذلیل ہو رہا ہے بیچارہ, تباہ کر کے رکھ دیا ان کو. ایک پوری جنریشن ادھیڑ دی ہے, اور وہ ابھی تک جو ہے کھڑے ہیں اس امید پہ شاید کچھ ہوگا. اور ان کے ساتھ ڈراپ سین ہونا ہے کل کو. یہ میں تو ٹی وی پہ کہتا ہوں کہ اس کو 804 کو نکال کے عمران صاحب کو اس کو بنائیں وزیر اعظم, تاکہ جو بھوت سوار ہے یہ اتر جائے, تاکہ ہم کم از کم اگلی بحث تو چھیڑ سکیں. جب تک سے یہ کیفیت ہے کہ آنکھیں پڑتی ہوئی ہیں ایسے کر کے منہ میں جھاگ آئی ہوئی ہے, روبوٹ بنے ہوئے ہیں, بس بتیاں آن کر کے وہ چھوٹے سے گانے لگ جاتے ہیں, وہ شروع ہو جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی کہ بھئی ہم نے اس ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. جو مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر, آپ سمجھتے ہیں ویسے کہ وہ جینون ہیں یا سیاسی ہیں؟ چونکہ پھر جس طرح یہ سیاسی مقدمات کے فیصلے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے نا. وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے, اس میں کیا بات پیچھے رہ گئی ہے؟ کون سا فیصلہ؟ سارے کیسز میں تو یہاں تو بری ہو گئے ہیں یا ان کو بیل مل گئی لیکن پھر بھی اندر ہیں جیل. ایک کیس رہ گیا نا, لیکن وہ جو ایک رہ گیا کیس, اس کے بارے میں آپ میرے ساتھ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کریں. اس میں اصل راز ہے پاکستان کے مستقبل کا. تھوڑا سا بتائیں گے. اصل بات وہ ہے, وہ یا اس پہ علیحدہ ہی کوئی ایک رکھیں پھر آپ کریں پوڈ کاسٹ, اس پہ کریں. اگر اس ایک میں بھی ان کو رہائی مل جاتی ہے, ضمانت ہو جاتی ہے, تو باہر آ جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے بڑی اچھی بات ہے جی, اگر ان کو رہائی مل جائے, اس میں مل جائے, باہر آ ساروں جائیں میں گے. مل جائے. ان کا اندر ہے نا, کیا اس حکومت کے سروائیول کی گارنٹی نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ اس طرح سے پولیٹیکلی چیزیں مینیپولیٹ ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے کوئی آڑ نہیں ہے ماننے میں کہ ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں. میں خود اس کا آپ کے سامنے وکٹم. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے سب کو کہ وقت بہت جلدی گزرتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. پھر تو صرف میاں نواز شریف جو ہیں وہ کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ کیا سیاست چھوڑ دی ہے انہوں نے, ریٹائر ہو گئے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کم بیک ہو سکتا ہے؟ نہیں, ان کا کیا کم بیک ہونا ہے. اب یہ سارے بابے آخری مطلب ایک قبر میں ٹانگ ہے, ایک کیلے کے چھلکے پہ, اللہ ان کو زندگی دے. پیچھے ہٹنے کو تو تیار نہیں ہے, خاموش کیوں ہے؟ ڈرائنگ روم سیاست تک محدود کیوں ہو گئے؟ بس وہ جو حالات بن گئے ہیں ان میں ان کے اوپر قابو کوئی نہیں ہے. ان کو جہاں یہ لے گئے ہیں, دیکھیں نا, یہ جدھر جو یہ سفر ہوا ہے ووٹ کو عزت دو سے لے کے آج تک, چھوٹا سا سفر نہیں ہے یہ, بہت زیادہ سفر ہے یہ. مطلب بلیک اینڈ وائٹ ہے, ڈے اینڈ نائٹ ہے, آپ سمجھ لیں, برعکس ہے ایک دوسرے کے. تو وہ ہضم کرنا تو پھر ان کو حکومت لینی چاہیے تھی, یا پھر یہ گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے میاں صاحب کو 9 فروری کو شکست تسلیم کر لینی چاہیے تھی؟ میرے خیال میں انہوں نے شکست تو ایک طرح سے تسلیم کر ہی لی تھی جب اپنا بستر بوریا گول کر کے بھاگے تھے 180 سے. نہیں تو وہاں تو انہوں نے اعلانات کچھ اور کیے ہوئے تھے. تو اسپیچ بھی تو کی تھی سر, وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ تو تقریباً یہ مان ہی گئے تھے. تو باقی یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں جی. اب ان کو اگلی نسل کی پڑی ہوئی ہے, اور یہ اندر کھچاؤ چل رہا ہے جو آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کی نشانیاں ہمیں تو پتہ نا, ہم کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. تو وہ بھرپور ہے. تو مریم نواز کی سیاسی معاملات میں جو اپروچ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے پارٹی کو ڈینٹ دیا ہے, نقصان ہوا ہے پی ایم ایل این کو اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا ایک سستی شہرت قائم کرنے کے لیے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا, ان پہ مبنی ان کی ساری ریت ہے. اور ان کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے جو آپ دیکھ رہے ہیں, میں پرویز رشید صاحب کی بات نہیں کر رہا جی, وہ بھی جو ہے نا ان کو مطلب سمجھ ہی نہیں ہے, انہوں نے وہ ہارڈ شپ ہی نہیں کی, ان کے پاس نالج سیاسی لوگ نہیں ہے نا, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے سیاسی لوگ ہونا چاہیے. سیاسی بھی نہ ہوں, چلیں ہلکا تو ہو اپنا کچھ تو وہ ہو, لیکن انفارچونیٹلی ان کو جو ہے نا بس کبھی ادھر کبھی ادھر, وہ اسکیٹر برین ٹائپ چیزیں جو ہے نا, زیادہ مارات بانٹنے کی جو سیاست جس کو میں کہتا ہوں, وہ ختم ہو چکی ہے. پنجاب حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان سے لے کے یہ قدرتی آفات کے ریلیف پیکیجز تک میں مریم نواز نے اپنی تصویر لگوائی ہوئی ہے سر, تو یہ درست ہے؟ اور یہ ہدایات انہی کی طرف سے آتی ہوں گی آپ کے خیال میں, یا وہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, وہ بیوروکریسی, وہ یہ کام کر رہی ہے؟ پنجاب کی حکومت ہے یہ اشتہاروں پہ مشتمل ہے. انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. یعنی یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ 60 صفحے کا اشتہار بھی کوئی دے سکتا ہے, اور اس میں صرف فوٹو گیلری ہے. یہ سنا تھا آپ نے کہ سیلاب زدگان کے وہ کھانے پینے کے جو پیکٹس ہیں اس سے لے کے مساجد تک کے اندر جو بینرز کے اوپر تصاویر, تشہیر تو سبھی کرتے ہیں سر, لیکن اس میں اس جو ڈال ہاؤس بنایا ہوا ہے, ہاؤس آف کارڈز کے, جی بڑا اچھا ہو رہا ہے, اور کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے جی پنجاب میں, کچھ تو ہو رہا ہے, بڑا ہیپننگ ہے جی, بڑے کرنٹ چل رہے ہیں. تو اس میں جب کوئی نہ کوئی ایسی شاخ نکلتی ہے نا جس میں سارا دھڑم کر کے گر جاتا ہے. مثلا IMF نے کہہ دیا کہ پنجاب لاسٹ آیا اپنے سرپلس میں, اور پھر کہہ دیا کہ جناب نہیں یہ تو کاؤنٹنگ پرابلم تھی. اور جو آڈٹ کی رپورٹ آئی ہے پنجاب کی, اس میں تو پٹاخہ نکال دیا, لاسٹ آئے, نیچے سے فرسٹ آئے. تو اس میں جو ہے بیچارہ آڈیٹر جنرل کو زیر تاب لے آئے, ذرا کہ تیری ایسی تو کس طرح بھی ایسا. سو پوائنٹ از کہ یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی سچائی جو ہے وہ ایک دم ہوش ٹکانے آ جاتے ہیں کہ یہ جو محظوظ ہو رہے ہیں نا آپ اشتہارات دے کے 60 سے, اصل کہانی کوئی اور ہے. سر لیکن کارکردگی تو وہ بہت اپنی بتاتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ جو ان پہ الزام لگتا ہے مریم نواز پہ کہ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہیں, یہ درست ہیں؟ کیونکہ اگر وہ کیمروں کے جھرمٹ میں نکلتی ہیں, ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, تو اگر یہ سب نہ ہو دانیال عزیز صاحب, تو کیا جو مقبولیت ہے جتنی گورنمنٹ کی وہ کم ہو جائے گی؟ میرے خیال میں یہ لقب جو ان کو دیا گیا ہے, یہ ان کی جو بناوٹی کوششیں ہیں نا, وہ جب پکڑی گئی ہیں
یعنی وہ کیمرے کو جو پیچھے کوئی اور کیمروں کو دیکھ رہا تھا وہ نکل آئی چھوٹی سی جھلک، یا کسی ٹاک شو میں جو ہے ان کی جو ریکارڈنگ تھی جو کیمرے بند کر کے ہونی تھی وہ سامنے آ گئی سارا. تو وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں بیچ میں سے ایسی شاخیں نکل آتی ہیں جو سارا کا سارا بھانڈا ہی پھوٹ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس لیے پھر مذاق بنتے ہیں نا. شہباز شریف کے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا تیار پورا سیٹ جیسے بنا ہوا ہے کہ جیسے کوئی اسٹیج شو ہو رہا ہے یا ڈرامہ ہو رہا ہے. مطلب بچوں کو بھی جو ہے نا چن کے رکھا جا رہا ہے اور ان کے منہ میں چیزیں بھی چن کے ڈالی جا رہی ہیں اور کیمرے کا اینگل سیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں دوبارہ ٹیک کریں بھائی یہ سارا کچھ، جو کہ آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ نیچرل ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں دونوں پتنگیں جو ہے نا جب پیچا لگتا ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. کیونکہ جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا ریاست مدینہ کے بارے میں وہ بھی اسی طرح کی ایک کوشش ہے. برابر ہے کام. اچھا لگتا ہے آپ کو مریم نواز وزیر اعظم بن سکیں گی؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ میاں صاحب کی بھی خواہش ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو مریم نواز وزیر اعظم بن سکیں میں گی؟ کہتا ہوں جی ضرور بنے. میری دعا ہے عمران خان بھی بنے، شہباز شریف بھی رہے، حمزہ شہباز کو بھی بنا سب بن دیں، جائیں. بلاول کو بھی بنا دیں. جہاں یہ مشرف دور میں 2 کرسیاں لگتی تھیں یا آج کل 2 کرسیاں لگتی ہیں، آپ 6 لگا دیں یار، خوش ہو جائیں. مجھے بتائیں پلان کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک عرض ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان سارے 30 سالوں کے دوران ہماری انتظامیہ گل سڑ گئی ہے. تو اب وہ چمکتا نظر نہیں آتا. اب آپ کبھی ٹک ٹاک کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ آ کے روز پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور ہوائی باتیں آ کے سنا دیتے ہیں. اصل میں تو ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا جرم جو ہے ان سب کا، چلیں یہ جو ہمیں پتہ ہے کسی کو روٹی کپڑا مکان نہیں ملا کب سے شروع ہیں، جی. تو ہم